حالات کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے میاں متین ایڈوکیٹ جو اس وقت ایک مصیبت میں پہنچ چکے ہیں اور ان پہ نوحہ اقسام کے مقدمات پولیس کی جانب سے درج کر دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ آج جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ۔ آپ کہیے جوڈیشل ریمانڈ پہ کیسے بھیج دیا گیا؟ دیکھیں ان کی سے کوئی برآمدگی کوئی نہیں تھی، ڈیوائسز وغیرہ تھی وہ تو ظاہر ان سے پہلے ہی دے دی ہوگی، ابھی پہلے بھی ان کا ریمانڈ ہو چکا ہے اور آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور عدالت میں ارشد جاوید صاحب جو ہیں وہ جج، ان کی عدالت نے اس پر سماعت کی۔ پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس نے کہنا ہوگا ظاہر ہے کہ جی مجھے ڈیوائسز برآمد کرنی ہیں، اور ویڈیو سے تو وہی لگتا ہے، پھر اور جو الزامات ان پہ لگائے تھے تو جی اب ہم نے ان سے یہ چیزیں برآمد کرنی ہیں، اس لیے ان کی کسٹڈی ہمیں دی جائے۔ لیکن عدالت نے پولیس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ اتفاق نہ کیا اور ان کو جو ہے میاں متین ایڈوکیٹ ان کو جیل بھجوا دیا ہے 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر۔ تھانہ ساندہ میں ان کے خلاف مقدمہ درج تھا اور ان پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا جی میاں متین صاحب یہ اپنے اکثر ٹک ٹاک کے اوپر بڑا زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ان کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں اور اکثر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پولیس نے اگر کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے تو میاں متین صاحب وہاں پر جاتے ہیں سپرمین کی طرح اپنی ٹیم کے ساتھ اور اکثر کیسز کے اندر کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ اب یہاں پر میاں صاحب کے ساتھ جو متین صاحب ہیں ان سے تھوڑا سا ان کی لینگویج، ان کے طریقہ کار کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن میاں متین صاحب کے اس کام پر، اس عمل کو بالکل میں تو کبھی بھی کسی قسم کی مخالفت نہیں کروں گا، میں تو اسے سپورٹ کروں گا، کیونکہ ہمارے تھانوں کے اندر، جیلوں کے اندر بے شمار اس طرح کے بیچارے عام آدمیوں کو پکڑ کے بند کیا ہوتا ہے جن کا نہ پولیس والوں کو ہوش ہوتا ہے نہ ان کو خود ہوش ہوتا ہے۔ یقین کریں انہیں چھڑانے کو ہی نہیں آتا۔ جیل کے اندر اتنے لوگ بند ہیں جو کچھ چھوٹے موٹے جرمانے کے لیے بند ہیں، پھر تھانوں کے اندر لے جا کے حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے۔ اگر اب ہم کہیں کہ جی ہماری پولیس بہت اچھی ہے، وہ تو ناجائز کام کرنی ہے، تو یہ تو بڑا آئیڈیل سٹیٹ ہو جائے گا نا کہ جی ہماری تو بہت اچھی پولیس ہے، لیکن ایسا انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہماری پولیس بھی پولیس والا کردار ادا نہیں کر رہی، یہ لوگوں کو اٹھاتے بھی ہیں، لوگوں کو دھمکاتے بھی ہیں، لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں سارا۔ اب اس سچویشن کے اندر میاں متین ایڈوکیٹ جو ہے یہ جا رہے ہیں، یہ جاتے ہیں تھانوں میں ویڈیو بنانا بیرک کے اندر تھانے کی، مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی ہے یا نہیں ہے، لیکن میری نالج میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں جیل کے اندر کیمرہ الاؤ نہیں ہے، وہ آپ نہیں لے جا سکتے، لیکن حوالات اور جو بیرک ہے بخشی خانے کی وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں تو کئی دفعہ فوٹیجز وغیرہ ہم نے دیکھی بھی ہیں چلتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ لینگویج کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جس طرح کی یوز کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ ہاں ایز اے وکیل آپ کی ایک طاقت ہے، آپ کسی کو ادھر سے ریلیف دیتے ہیں، تھانے سے ناجائز حراست والے کو باہر لے کے آتے ہیں، تو یقیناً اس کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے اور اچھے طریقے سے آپ ایز اے وکیل کی بہت طاقت ہے، لوگوں کو چھڑانے پہ ہم کسی بھی صورت غلط نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ابھی 25-30 مقدمات ہیں جی میاں متین صاحب پہ، اور دیکھیں اب ان کے کیسز کا کیا بنتا ہے۔ اگلی خبر بھی آپ سے شیئر کر لوں، اچرے کے علاقے میں خاتون، وہ آپ کو یاد ہوگا نا وہ لباس والی جس پہ کڑھائی وہ بنی ہوئی تھی، وہ لکھا ہوا تھا حلوہ لکھا ہوا تھا، تو مولوی اکٹھے ہو گئے تھے حلوہ کھانے کے لیے اور انہوں نے اس خاتون کو گھیر لیا، نعرے بازی، اور بڑی خوفناک وہاں پر صورتحال بن گئی تھی۔ وہ جو ہماری اے ایس پی صاحب ہیں، وہ ان کی جانب سے اے ایس پی صاحبہ جو ہیں انہوں نے پھر ان کو ریسکیو، شیر بانو نقوی صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے پھر ان کو ریسکیو کیا تھا اس خاتون کو، اور اس کیس کے آج 2 ملزمان تھے جن کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں، اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو اب عدالت کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں ارشد جاوید صاحب، انہوں نے سنایا ہے، اور
ملزمان پر جو ہے وہ جائے وقوع پر جو ہے اسلحہ لہرانے اور شور مچانے کا الزام ہے۔ ملزمان کو تفتیش میں قصوروار پایا گیا، ان کی ضمانت نہ لی جائے، پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی، لیکن عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے 1-1 لاکھ روپے کے مچلکے بھی جمع کروانے کے ان کو جو ہے وہ حکم دیا گیا، لیکن آئی ایم ناٹ شیور مچلکے مجھے کنفرم نہیں ہے، ضمانت بہرحال ان دونوں ملزمان کی ہو گئی ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔